بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر جنہوں نے ہمیں حق سچ کا راستہ دکھایا۔ ناظرین، حکومتی معاملات جو ہیں ابھی بھی گڑبڑ ہیں۔ اچھا، ہماری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ گڑبڑ ان کی اپنی مرضی سے ہے، کیونکہ اس وقت جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد آپس میں ایک نہیں ہیں، یعنی دونوں کے جو رخ ہیں وہ مختلف ہیں، اور یوں ہو گیا ہے کہ جب فاصلے بڑھتے ہیں تو معاملات تو گڑبڑ ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کی گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اور اپنی قیمتی رائے بھی دینا نہ بھولیں۔ اگر جو کچھ ہوا بھی چند ہفتوں میں، اور خاص طور پہ وہ جو ایک DGI/SI کا معاملہ تھا، اس معاملے میں ڈیلیٹ ایکٹز استعمال ہوئے، یا اس سے پہلے جو معاملات تھے سپہ سالار کے جو ایکسٹینشن کے تھے وہ معاملات تھے، ان تمام معاملات کی روشنی میں معاملات اتنے بگڑ گئے کہ حکومت جو تھی اسے 3 سال ملے تو لگتا ہے کہ وہ زیادہ اکڑ گئی ہے، اور اکڑ یہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پکڑ کا وقت آ گیا، اب اکڑ نہیں رہے گی، پکڑ آ گئی ہے، تو پکڑ کا وقت آ گیا تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اگر ہم ماضی میں تھوڑا سا دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ودن سیکنڈ چلے گئے تھے، ان کی سزا کتنی تھی، وہ کرسی سے اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو پائے تھے۔ اعتزاز احسن ان کی صفائی کے لیے کہ عدالت برخاست ہو گئے اور وہ گھر چلے گئے۔ پھر دوبارہ دیکھیں ڈان لیکس میں جب معاملہ گڑبڑ ہوا اور نواز شریف کے معاملات سامنے آئے تو ہمارے دوست پرویز رشید صاحب پہ بڑے الزامات لگے تھے، لیکن کہاں ہیں؟ پرویز رشید بھی نظر نہیں آئے، بعد میں نواز شریف بھی دائیں بائیں ہو گئے، ان کو بھی اقتدار سے جانا پڑا۔ تو اب پھر وہی ہے کہ جہاں جہاں اکڑ آئی تو یہ اکڑ جو ہے انسان کی فطرت میں اکڑ ہے، یہ اکڑ صرف اس وقت تک رہتی ہے جس وقت تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ کا وقت آ جائے تو پھر بڑے بڑے ترم خان جو ہیں وہ بھی سرنگوں ہو جاتے ہیں اور انہیں گھروں کو جانا پڑتا ہے۔ ماضی میں اگر دیکھیں بہت پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن تھوڑے ہی دیر بعد پتہ لگ گیا کہ کرسی مضبوط نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ عوامی طاقت سے آئے تھے۔ پھر جس انداز میں ان کو قومی اتحاد کے نرغے میں ڈال کے اور جس طرح وہ گئے اور جس طرح ملک پر آمریت عامر ہوئی وہ بھی سب کے سامنے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس وقت سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جب تک ہم ایک خاص جگہ تک رہتے ہیں، جہاں ہی ہمیں ترقی ملتی ہے، جہاں ہی ہمیں اقتدار ملتا ہے، جہاں ہی ہمیں منصب ملتا ہے، جہاں ہی ہمیں کرسی ملتی ہے، تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچنا ہی کچھ اور شروع کر دیتے ہیں، ہماری نگاہ ہی اپنے سے اوپر یوں ہوتی ہے، نیچے نہیں ہوتی، سامنے نہیں ہوتی، دیکھتے نہیں نیچے کیا ہے۔ اگر ہم دیکھ کے چلیں تو ٹھیڈا تو نہ لگے، لیکن یہ سب حکمرانوں کو ٹھیڈے لگے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تیسری جمہوری پارٹی کو بھی ایک ٹھیڈا لگنے والا ہے۔ اس کے راستے میں بھی پتھر موجود ہیں، اور پتھر بھی خود ان کے اپنے اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ بار بار اپوزیشن کہتی تھی، حالانکہ اپوزیشن تو کوئی کام نہیں کر سکی اس حکومت کے خلاف، اس کو تو بڑی عجیب سی اپوزیشن ملی کہ پہلے وہ اکٹھے ہوئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی باہر چلی گئی اور آپس کے ناراضگی یہ ہوا، اب پھر اکٹھے ہو کے پھر تحریکیں چل رہی ہیں۔ تحریکیں اپنی جگہ، یہ ایک دباؤ، ایک ٹیکٹس ہوتا ہے، ایک پریشر ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ معاملات وہی ہیں کہ آپ کی 72 سالہ 73 سالہ تاریخ میں جائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، بلکہ میں یہ نہیں کہتا، میں تو یہاں سے بھی آگے کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ اپنی جگہ، امریکہ میں بھی پینٹاگون اور CIA کی مرضی کے بغیر جو اقتدار نہیں ملتا، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہے عسکری ہو یا سول ہو، اس سے تعلقات اچھے رکھنے پڑتے ہیں۔ پتہ جبھی لگتا ہے جب آپ اقتدار میں آتے ہیں کہ آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہوں نے کئی اقتدار دیکھے ہوتے ہیں۔ آپ کا تو پہلا اقتدار ہے، اس وقت بھی پہلا اقتدار ہے عمران خان صاحب کا، اور یہ ماضی میں گئی ان کو تو 3 4 بار یہ مل چکی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو باری ملنی چاہیے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اقتدار میں وہ کچھ سیکھا نہیں جا سکتا، جس چیز کا عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں وہ نہیں سیکھ سکے۔ لہٰذا راولپنڈی اور اسلام آباد ناراض ہیں ان کے رویوں سے، کہ ان کے جو وعدے عام تھے لوگوں سے، یا جو منشور تھا عام لوگوں کے لیے، اس سے تو یو ٹرن کر کے کوئی بات نہیں، لیکن جو خاص لوگ ہیں اگر ان سے یو ٹرن کریں گے
تو پھر معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیں نا ISI کے چیف کا جو معاملہ تھا، DG کا معاملہ تھا، وہ کس طرح خراب ہوا، پھر کس طرح ہوا، پھر اس میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے، پھر وہی بنے جو ہوئے تھے۔ اب جب قومی اداروں سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر قومی ادارے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، اور اسی لیے حکمران ان کو مزید مستحکم نہیں کرنے دیتے کہ ہمارے اور آپ کے دعوے تو یہ ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے قومی اداروں کو مزید مستحکم کیا جائے تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کہ کوئی قانون کی پاسداری نہ کرے۔ لیکن یہ لوگ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں پتہ ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، حکمران اس سے بڑا غلطی کا پتلا ہے، اسے غلطیاں بہت زیادہ ہونی ہیں، تو اسے حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا وہ اپنے لیے کوئی چیز بناتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل میری باری ہے، پرسوں اس کی باری ہے، لہٰذا سب اسی طرح وقت گزاری سے ہی کام لیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی لیا گیا، پارلیمنٹ میں وہ چیزیں نہیں کی گئیں جس سے قومی ادارے مضبوط ہوں، لیکن قومی ادارے مملکت کی جو ہے اصل بنیاد وہی ہوتے ہیں، چاہے آپ اختلاف کریں چاہے اس سے اتفاق کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ قومی ادارے جس ملک میں جس ریاست میں مضبوط ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، وہیں ریاست بھی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ کہ ہمارے ہاں ہر اقتدار میں آنے والے حکمران نے قومی اداروں کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور یہ خواہش حضرت انسان کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جس شاخ میں جھکاؤ نہیں ہوتا اس میں پھل نہیں لگتا، جو اکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میں نے پہلے کہا آپ کو کہ اکڑ جو ہے اس وقت تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ اب معاملات جو ہیں جب راولپنڈی اور اسلام آباد خوش نہیں، یعنی بیوروکریسی سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں، جنہوں آپ کو لے کے چل رہا ہے، جنہوں سارے اقتدار دیکھے ہوئے، جنہیں پتہ آپ کیا کر رہے ہیں، مہنگائی کے لیے جو کچھ آپ لالی پاپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ عام آدمی تو مان جائے گا، لیکن وہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے سارے کتابیں کھلی ہوئی ہیں، ساری فائلیں موجود ہیں، چاہے جو سا بھی بیوروکریسی ہو، سول ہو یا عسکری ہو، اس میں ساری چیزیں سامنے ہیں، اور حکمران جو ہے وہ ماضی سے کچھ سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر اندیشہ پیدا ہو گیا کہ جس طرح سابق وزرائے اعظم جو ہیں گھروں کو گئے، موجودہ وزیر اعظم بھی خطرے میں ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، اور وہ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو مختلف ضامن چاہیے لیکن ضامن نہیں مل رہے، ان کے اپنی جو کابینہ ہے اس میں بھی بات کی بولی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے سے اختلافی بولی جا رہی ہے، ان سے آپس میں اتفاق نہیں لگتا۔ لہٰذا اس سے کیا ہوگا، اس سے مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ لگ ایسا رہا ہے کہ اگر بہت گزرے تو نومبر دسمبر تو پھر جنوری، لیکن مہینہ یہی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ جو ہے خزاں کا ہے، پتے جھڑ رہے ہیں تو پتے جھڑیں گے، پتے جھڑ رہے ہیں، اور پتے خود بھی مالی جھاڑ دیتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں اگر مالی نے پتے جھاڑنے شروع کر دیے پھر کیا ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں منتخب حکومت کو 5 سال گزارنے چاہیے، لیکن اس کے کچھ طور طریقے بھی تو ہونے چاہیے، اور جن لوگوں نے ان کو گزارنے کا موقع دینا، ہم نے تو ووٹ دے کے دے دیا، آگے تو کسی اور نے موقع دینا ہے، وہ جس نے چال چلن چیک کرنا ہے، خالی یہ تو نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جب کوئی سرکاری نوکری حاصل کرتا ہے تو اس کے چال چلن کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ تھانہ دیتا ہے، متعلقہ تھانہ دیتا ہے، تو جو متعلقہ تھانہ ہے اگر اس نے چال چلن پہ اعتراض کر دیا تو سرکاری نوکری تو پھر نہیں مل سکتی۔ لیکن ہمارے حکمران جب مسند اقتدار پہ بیٹھتے تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ پھر آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی گردن اکڑ جاتی ہے، اور وہ گردن جب اکڑ جاتی ہے تو پکڑ والا ہاتھ جو ہے وہ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ پکڑ والا ہاتھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ ہم صرف ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ مملکت کی ریاست کی خیر ہو۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، سدا کوئی بھی نہیں رہ سکتا، سدا اقتدار صرف اللہ کا ہے، لیکن جو کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے اقتدار میرا ہے، مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، میں اب جو مرضی کروں، جو مرضی نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جس طرح میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں آپ جب تک داخل نہیں ہوئے آپ پہ کوئی پابندی نہیں، جب آپ نے کلمہ حق پڑھ لیا تو اسلام کی حدود آپ پر نافذ ہوگی۔ اسی سے جب آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی کا آئین قانون آپ پر نافذ ہے، اور جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں اس کے ضابطے اور قواعد جو ہیں وہ آپ پر نافذ ہیں۔ اگر آپ سے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کریں گے تو پھر پکڑ تو ہوگی، پکڑ ہونے والی ہے۔ آج یہی آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور اللہ خیر کرے۔ مملکت کے حوالے سے اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے،
مملکت ترقی کرے، خوشحالی کرے، اور یہ جو مہنگائی کے معاملات ہیں اس پہ بھی اللہ کرے کہ کنٹرول ہو جائے اور ہم اور آپ جو ہے سکھ کا سانس لے سکیں۔ آج اتنا ہی۔ آپ سے جاتے جاتے ایک ہی درخواست کہ آئی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں۔ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔